اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، یعنی جب اسلام اپنی حقیقت پر نہ ہو۔ حدیث نمبر 27۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور حضرت سعد بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا کہ جو مجھے ان سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو کیوں چھوڑ دیا؟ بخدا میں تو اسے مسلمان سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلم۔ اس پر میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر جو کچھ میں اس کے متعلق جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا اور میں نے اپنی بات دہرائی اور کہا، آپ نے فلاں سے کیوں اعراض کیا ہے؟ بخدا میں تو اسے مومن ہی سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلم۔ اس پر تھوڑی دیر میں خاموش رہا، پھر جو کچھ میں اس کے متعلق جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا اور میں نے اپنی بات دہرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے سعد، میں ایک شخص کو دیتا ہوں، مبادا کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ میں اوندا نہ گرا دے، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے پہلے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات کی 15ویں اور سورۃ آل عمران کی 20ویں آیت لائے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس باب میں امام بخاری نے قرآن مجید کی آیتوں کی بنا پر لفظ اسلام کے دو مختلف مفہوموں کی وضاحت کی ہے، ایک تو ظاہری فرما برداری اور دوسری حقیقی فرما برداری جو اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہے، اور ان آیتوں سے ایک باریک استدلال کیا ہے کہ ایمان کا تعلق اس حقیقی اسلام سے ہے، اس حقیقی اسلام سے ہے جو اس آیت کا مقصود ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، محض زبانی اقرار کے ساتھ نہیں۔ اسلام بھی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ خالص مصفہ ایمان ہو، اور ایمان بھی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ حقیقی فرما برداری ہو۔ یہ مضمون ہے ان آیات کا جن کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تابعداری ظاہر میں ہو وہ دل سے نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ مومنن و مسلمہ، امام بخاری اس باب میں جو حدیث لائے ہیں اس سے انہوں نے ایمان اور اسلام کے درمیان اصل فرق کو واضح کیا ہے، یعنی ایمان باطنی کیفیت کا نام ہے جبکہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھلایا ہے کہ کسی کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اندرونے کا علم یقینی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ جس صحابی کو آپ نے دینا مناسب نہ سمجھا وہ حضرت جعیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ مخلص مہاجر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت رکھتے تھے، مگر باوجود اس کے آپ نے حضرت سعد کے بار بار زور دینے پر انہیں یہ ادب سکھلایا اور اس فرق کو ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی جو در حقیقت ایمان و اسلام کے درمیان ہے۔ ظاہر کی بنا پر ہم کسی کے متعلق اس قدر فتویٰ دے سکتے ہیں۔ جہاں تک کہ ظاہر کا تعلق ہے، ظاہری اقرار کی بنا پر کسی کے حقیقی ایمان کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی فرقہ مرجیہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف زبان کے اقرار سے ایک شخص نہ صرف مومن بلکہ جنتی بھی ہوتا ہے، خواہ وہ دل سے اعتقاد رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ گویا ان کے نزدیک صرف کلمہ شہادت جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ انی لا آتی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکبہ اللہ۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
کمزور لوگوں کا بھی خیال رکھنے کی تعلیم دی، تا ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے ٹھوکر کھائیں۔ ایک کمزور پودا جس نگرانی کا محتاج ہوتا ہے، بڑا درخت اس کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایمان کو ٹھوکر سے بچانے کے لیے ذرا ذرا سی بات کا خیال رکھا ہے۔ اس امر میں بعض نادان لوگ بہت غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ٹھوکر کھانے والے انسان کو ہر ایسے امر سے بچائے رکھیں جو ٹھوکر کا موجب ہوتا ہے، وہ خود اس کی ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں، اور بجائے مشفقانہ رویہ اختیار کرنے کے ان کمزوروں کے ایمان پر علل اعلان حملہ کرتے ہیں اور اس طرح ان کو اور دھکا دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فدت ہو نفسی اس امر میں اس قدر احتیاط سے کام لیتے تھے کہ دوسرے کے سامنے کسی کے ایمان کی خاص طور پر تعریف کرنے سے بھی منع فرماتے، نہ صرف اس لیے کہ بعض وقت منہ سے تعریف کرنا اس شخص کے لیے نقصان کا موجب ہوتا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، بلکہ ایک قسم کے مقابلے سے بعض وقت گویا دوسروں کے ایمان اور رویے پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس ایک واقعے میں 4 سبق سکھلائے ہیں: 1. اسلام و ایمان میں فرق، 2. الفاظ کا برمحل استعمال، 3. مؤلفات القلوب کا خیال رکھنا، 4. کسی کی بے سوچے سمجھے ایسے طور پر تعریف نہ کرنا کہ دوسروں کے ایمان یا رویے پر حملہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ حکمت و اصلاح کا خزانہ ہے۔ اس کی مثالیں آئندہ بہت سی آئیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔